ہمارا کراچی، آئیے کراچی کو جلنے سے بچائیں، مہم کی اپڈیٹ۔ میں آرکیٹیکٹ یاسمین لاری ہوں اور آپ کو ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی طرف سے میرا سلام۔ 13 فروری کو ایسوسی ایشن آف کنسٹرکٹنگ انجینئرز پاکستان یعنی ACEP نے ایک بہت میننگ فل کانفرنس کا اہتمام کیا تھا، جس میں نہ صرف پروفیشنل آرکیٹیکٹ اور انجینئرز نے حصہ لیا بلکہ صوبائی وزراء اور حکومتی اداروں کے لوگ بھی شامل تھے، تاکہ گل پلازا جیسے آگ سے جلنے کے واقعات کا سدباب کیا جا سکے۔ اس محفل میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا تاکہ میں اپنا نظریہ پیش کروں اور ہماری جوائنٹ مشن ہمارا کراچی کے بارے میں آگاہی دوں۔ میں نے اپنی گزارشات میں بتایا کہ چونکہ میں ہیومینیٹیرین آرکیٹیکٹ ہوں اور پچھلے 3 دہائیوں سے عوام کے ساتھ مل کر ان کی بہبود کے لیے کام کرتی ہوں، اس لیے مجھے علم ہے کہ جہاں ہم حکومتی اداروں کے لیے مشاورات کا بیڑا اٹھاتے ہیں، وہاں ہم سب پروفیشنلز کو عام لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے طریقے بھی وضع کرنے ہوں گے۔ میں چونکہ گراس روٹس لیول پر کام کرتی ہوں، مجھے علم ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں یعنی کلائمیٹ چینج اور غربت دونوں آپس میں جڑے ہوئے ایشوز ہیں اور ہمیں مل کر ان کا مداوع کرنے ہوگا۔ یہ فنڈز بانٹنے کی بات نہیں ہے، یہ خیرات کی بات نہیں ہے، یہ اپنی نالج اور سکلز کو لوگوں میں پھیلانے کی بات ہے۔ کیونکہ سب پروفیشنلز کے پاس معلومات کا خزانہ ہے اور معاملوں کو حل کرنے کی سوچ ہے، ہم اپنی ان سٹرینگثs کو استعمال کر کے ان سے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر سکتے ہیں، چاہے وہ آگ سے بچنے کے انتظامات ہوں یا سیلاب کے پانی کو سنبھالنے کے طریقے ہوں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب تہیہ کریں کہ ہم مل کر اپنے شہر کراچی کو لوگوں کے رہنے کے قابل بنائیں گے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ماحولیاتی تبدیلی کی جنگ میں ہمارا شہر ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، جہاں آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے، جو خود اب ایک ٹائم بام ہے جس کے پھٹنے کے نشانات ہمارے سامنے ہیں۔ کراچی آج ایک میگالا پولیس ہے جس کی آبادی 2.5 یا شاید 3 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ یہاں کم از کم 50% لوگ تک کچی آبادیوں میں رہتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی 20% اور لوگ بھی جو بنیادی سہولتیں سے محروم ہیں۔ تو ہم سوچیں کہ ہمارے ہی لوگ تو ہیں اور ہم ان کو کس حال میں چھوڑ رکھا، ہم نے کس حال میں چھوڑ رکھا ہے۔ آج کراچی رہنے کے لیے بدترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارا ملک نہ معلوم کتنے انسانی حقوق کے چارٹرز پر دستخط کر چکا ہے، لیکن ہمیں اس کے برعکس کیا نظر آتا ہے؟ نہ پینے کا پانی اور ساتھ ساتھ پانی کا اتنا ضیاع کہ اس کو ہم سمندر میں بہا دیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور خوفناک مین ہول جہاں ہر روز شہری اپنی زندگی اپنے ہتھیلے میں لیے زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا بے رحم شہر جس میں عورتوں بچوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہ ہو اور نوجوانوں کے لیے اسپورٹس گراؤنڈ نہ ہو، جہاں درخت و سبزہ نہ ہو اور لوگوں کو ایسی کثیر المنزلہ خطرناک عمارتوں میں رہنے پر مجبور کر دیا ہو جو کسی وقت یا تو بھگ سے جل جائیں یا ایک چھوٹے سے زلزلے کے جھٹکے پر زمین بوس ہو جائیں۔ ہم جو پروفیشنل ہونے پر ناز کرتے ہیں اور ہمارے پاس ایکسپرٹیز کا ایک خزانہ ہے، تو کیا ہم اپنے لوگوں کو اس اذیت کی زندگی گزارنے کے لیے تنہا چھوڑ دیں؟ کیوں نہ ہم عام لوگوں کو گائیڈ کرنے کو اپنا مشن بنا لیں تاکہ مل کر ان کے حالات بہتر کر سکیں۔ کراچی آج مسئلوں کا گہوارہ بن چکا ہے اور جب تک مسئلوں کو ہم سب شہری مل کر حل کرنا شروع نہیں کریں گے، عام لوگ ایک عذاب کی زندگی گزارنے پر مجبور رہیں گے۔ ہمیں اداروں کی فیسیلیٹیشن ضرور چاہیے، لیکن بہت سے کام تو ہم مل کر بھی کر سکتے ہیں۔ میرا کہنا ہے کیوں نہ ہم ایک ایک مسئلے کو لے کر چلیں، مثلاً کراچی کو ڈی کاربنائز اور سبز کر دیں، جیسا کہ میری ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے پرانے کراچی میں ایسی ایکو سٹریٹس بنائیں جو 0 فلڈ اور 0 ہیٹ آئلینڈ ہیں، جیسا کہ ڈینسو ہال راہ گزر ہے، یا کھارا در باغ، یا کلفٹن سبز گلی جس کے ساتھ ایک کچی آبادی جڑی ہوئی ہے۔ باغوں سے بھری ایسی ایکو سٹریٹ جہاں اندر اور باہر 10 ڈگری کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی گلیاں شہریوں کے ساتھ مل کر سب گنجان علاقوں میں بن سکتی ہیں۔ اگر ہم اس طرح کے سبز محلے بنوا دیں تو نہ صرف پانی کی بچت ہوگی، زرخیزی بڑھتی جائے گی اور لوگوں کو جینے کے لیے صاف ماحول مل سکے گا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ کام اکیلے نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ہم سب مل کر کریں گے تو ہم کراچی شہر کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔ آج میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں اپنے لوگوں کو غربت سے نکال سکوں، اور اس طرح کہ اس میں خیرات کا یا ڈونیشن کا شائبہ تک نہ ہو، کوئی خیرات نہ ہو۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں
پیسہ ہی تو ہے جس سے کرپشن شروع ہوتی ہے۔ اس لیے جب میں نے 2022 کے سیلاب زدگان کے لیے 1 ملین یعنی 10 لاکھ خاندانوں کو فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا تو میں نے کچھ اصول وضع کیے تھے۔ ان میں سب سے اہم اصول یہ تھا کہ ہم فنڈز بالکل جمع نہیں کریں گے، کوئی پیسے جمع نہیں کریں گے اور خیرات کے بغیر لوگوں کو فعال کریں گے۔ اس اصول کو جامع پہنانے کے لیے میں نے 4 زیروز پر انحصار کیا ہے: زیرو کاربن، زیرو ویسٹ، زیرو چیریٹی لیڈنگ ٹو زیرو پاورٹی یعنی زیرو غربت۔ آج سندھ کے 18,000 زیرو کاربن گاؤں میں 70 یا 80 لاکھ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی طرف رواں دواں ہیں۔ وہ خود اپنے لیے کھانا اگا رہے ہیں، ان کے گاؤں زیرو فلڈ بن گئے ہیں اور وہ سب کئی ملین درختوں کے باغوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور کم از کم 8,000 گاؤں اپنی ایکو پروڈکٹ سے پیسے کمانے کا کام شروع کر چکے ہیں۔ یہ سب ترقی بغیر خیرات سے ہوئی، بغیر فنڈز کے ہوئی، بغیر فنڈ کلیکشن سے ہوئی۔ یہ ان کی اپنی محنت، اپنے ہی تھوڑے تھوڑے ریسورسز سے ہو سکی ہے۔ میری تنظیم کا کام صرف وہاں کی وہ ٹیمیں تیار کرنا ہے جو ان کو ہر کام کرنے کے طریقے سکھا دیں۔ اور جو گل پلازا ہے وہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ جس شہر میں بلڈنگ بائی لاز کو ردی میں ڈال دیا گیا ہو، جہاں عمارتیں غلط طرح ڈیزائن ہوں اور پھر ہر طرف بغیر پلاننگ کے کئی منزلہ عمارتیں بنتی چلی جائیں، جہاں چھوٹی چھوٹی تاریخی عمارتوں کو گرا کر ان کی جگہ بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جائیں، جس سے رستے بند ہو جائیں اور فائر بریگیڈ کا پہنچنا ناممکن ہو، اور جہاں ہماری گلیاں کچرے اور تجاوزات سے بھری ہوں، تو یہ سب جانتے ہوئے کیا ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت نہیں؟ آج میرا پسندیدہ ٹائٹل آرکیٹیکٹ فار دا پورسٹ آف دا پور ہے، اور آج میرا فوکس امیر نہیں بلکہ غربت میں گھرے لوگ ہیں جو معاشی، سماجی اور ماحولیاتی ظلم اور ناانصافیوں کا شکار ہیں۔ چونکہ شہروں میں ماحولیاتی ظلم سب سے زیادہ عیاں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مل کر اس یتیم شہر کو ایک دفعہ پھر روشنی کا شہر بنا دیں۔ پھر میں نے کانفرنس کو بتایا کہ اس سلسلے میں 3 سول سوسائٹی کے اداروں نے مل کر ایک جامع مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا نام ہے ہمارا کراچی، اور اس کا پہلا نعرہ ہے ہمارا کراچی، آئیے مل کر کراچی کو جلنے سے بچائیں۔ It is a not-for-profit, non-political, zero-funding, citizen-led collective movement committed to improve the lives of Karachi residents through partnerships, providing offerings in kind, expert guidance and work hours. We are harnessing the strength of collaboration, community spirit and civic responsibility to create sustainable solutions for everyday challenges Karachi is confronted with. Our mission is to unite diverse groups, residents, professionals, institutions, and local authorities in building a safer, cleaner, and more vibrant Karachi for all. اس مہم کا آغاز میری تنظیم ہیریٹیج فاؤنڈیشن نے گل پلازا کے سانحے کے بعد 28 جنوری کو کیا تھا، جس میں ہمارے بورڈ ممبرز افروزہ بھوانی صاحبہ، شاہ جمشید صاحبہ اور شہناز انوری صاحبہ شامل ہیں۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ 31 جنوری کو IAP یعنی انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان کے پریزیڈنٹ آرکیٹیکٹ فواد عباسی نے IAP ایکس کی کانفرنس میں اس مہم کو اپنانے کا اعلان کیا تھا۔ اس طرح کور گروپ میں کراچی چیپٹر کے چیئر آرکیٹیکٹ سہیل چوہان اور باقی ساتھی آرکیٹیکٹس سفالتہ کماری، تانیہ کریم، شمون ہلائی، زارا ابراہیم اور فریہ ارسلان شامل ہیں۔ اور ہمیں اور بھی خوشی ہوئی جب انجینئر پریزیڈنٹ محمد وسیم اصغر کی ذمہ داری سے ACEP کے ممبران 11 فروری کو اس مہم میں شامل ہو گئے۔ ہماری کور کمیٹی میں جو ارکان انجینئر شہریار شفیق کے سربراہی میں شامل ہیں وہ ہیں انجینئرز واصف نظر، عبدالحسیب، کامران صدیقی، تنویر احسن، فہد حسن اور صفوان علی۔ ان کاموں کو شروع کرنے کے لیے ٹول کٹ تیار کر لی گئی ہے اور یونیورسٹی اور طلباء والنٹیئرز کا رجسٹر ہونے کا سلسلہ شروع ہے۔ پروفیشنل آرکیٹیکٹس اور انجینئرز کی رجسٹریشن کا آغاز کانفرنس کے ارکان سے شروع کر دیا گیا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ کراچی الیکٹرک نے حامی بھری ہے کہ جہاں جہاں ہمیں ان کی ضرورت ہوگی وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اس دوران داؤد یونیورسٹی کے طلباء کے سروے پر میرے وی لاگ کو دیکھ کر چیف سیکرٹری حکومت سندھ نے فوراً کوئٹہ والا بلڈنگ میں DC ساؤتھ کے ذریعے تجاوزات ہٹانے کا ایکشن شروع کروا دیا ہے، اور وہاں کے لوگوں نے بھی رضاکارانہ طور پر تاریں اور چیزیں ہٹانا شروع کر دی ہیں۔ ایک اور خوشائند بات یہ ہے کہ میریٹ روڈ پر اور مارکیٹ والوں نے بھی ہمارے کہنے پر اپنی عمارتوں کا سروے خود شروع کر دیا ہے۔ اگر ہم اس طرح کے تعاون سے آگے بڑھتے گئے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنی منزل کو نہ چھو لیں۔ شکریہ۔